آپ کو بتائیں فیصل آباد ڈویژن میں ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا عمل مکمل ہو گیا۔ ڈویژن فیصل آباد کی کل آبادی 1,56,07,910 ہو گئی۔ حالیہ مردم شماری کے مطابق آبادی میں 14,22,678 نفوس کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ مردم شماری کی نسبت گھریلو یونٹ کی تعداد میں 3,21,675 گھروں کا اضافہ ہوا۔ ڈویژن میں گھروں کی تعداد 25,14,719 ہو گئی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، فیصل آباد ڈویژن میں ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا عمل مکمل ہو گیا۔ ڈویژن فیصل آباد کی کل آبادی 1,56,07,910 ہو گئی۔ حالیہ مردم شماری کے مطابق آبادی میں 14,22,678 نفوس کا اضافہ ہوا۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے وقاص بیگ سے۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک پاکستان کی 7ویں جبکہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا عمل ڈویژن فیصل آباد میں مکمل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ڈویژن فیصل آباد میں گزشتہ مردم شماری سے حالیہ مردم شماری تک اگر بات کی جائے تو 14,22,000 سے زائد نفوس کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نہ صرف نفوس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے بلکہ شہری آبادی جس حساب سے پھیلی ہے اس کے ساتھ ساتھ نئے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بنتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ گزشتہ مردم شماری کی اگر بات کر لی جائے تو 1,41,00,000 سے زائد آبادی تھی ڈویژن فیصل آباد کی، جبکہ موجودہ ہونے والی ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق فیصل آباد ڈویژن کی آبادی 1,56,07,910 تک ہو چکی ہے، یعنی 1.5 کروڑ سے زائد آبادی کا ڈویژن بن چکا ہے فیصل آباد۔ اسی حوالے سے اگر بات کرتے چلے گھریلو یونٹ کی تو پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق 1,56,07,910 بننے والی آبادی میں 2017 کے بعد سے اب تک 3,21,675 نئے گھروں کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے مطابق فیصل آباد ڈویژن میں گھروں کی تعداد 25,14,719 ہو گئی ہے، جو کہ 2017 میں 21,93,044 تھی۔ تمام تر اعداد و شمار جو ہیں وہ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں، جو کہ سٹی 41 کے پاس بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ فیصل آباد ڈویژن جو ہے اس کی آبادی 1.5 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ ڈویژن بھر میں گھروں کی تعداد میں اضافہ جو ہے وہ 15% رہا، جبکہ حالیہ مردم شماری کے مطابق ڈویژن کی آبادی میں اضافہ جو ہے وہ 1.62 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ادارہ شماریات کا یہ کہنا ہے کہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری میں ضلع فیصل آباد کی آبادی 86,79,298 ہے، جبکہ گزشتہ مردم شماری میں ضلع میں گھروں کی تعداد 2,10,000 سے زائد تھی۔ اسی طرح 2017 کی نسبت اگر بات کر لی جائے تو فیصل آباد میں گھروں کی تعداد میں 1,65,870 نئے گھروں کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ڈویژن بھر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 1.62% جو ہے وہ اضافہ رہا آبادی میں، جبکہ ساتھ ساتھ تحصیل صدر جو کہ فیصل آباد کی تحصیل ہے، یہ سب سے زائد تیزی سے بڑھنے والی تحصیل جو ہے وہ بن کر سامنے آئی، جس میں 16,70,000 سے زائد کی آبادی جو ہے وہ حالیہ مردم شماری میں ریکارڈ کی گئی، جبکہ ضلع میں مجموعی طور پر آبادی کی شرح جو ہے وہ بھی 1.62% ہی اضافہ رہا، جبکہ ضلع چنیوٹ کی آبادی کی بات کر لی جائے تو 1,51,665 نفوس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ضلع چنیوٹ کی آبادی 15,20,314 ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے 38,501 گھر جو ہیں وہ ضلع چنیوٹ میں نئے بنے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ مردم شماری میں چنیوٹ میں گھروں کی تعداد 2,56,565 ہو چکی ہے، جبکہ مردم شماری کے مطابق جھنگ میں گھروں کی تعداد 4,26,845 تھی 2017 میں، اور موجودہ تعداد کے مطابق 4,93,253 گھر جو ہیں وہ ضلع جھنگ میں موجود ہیں، جبکہ جھنگ کی آبادی میں 2,53,682 نفوس کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح اگر بات کر لی جائے ہمارے یہاں ٹوبہ جو ضلع ہے ڈویژن فیصل آباد کا، اسی طرح دیگر ہم بات کر لیتے ہیں تحصیلوں کے حوالے سے بھی، تو فیصل آباد کی تمام تر تحصیلیں جو ہیں ان میں بھی تحصیل صدر جو ہے وہ 2.2% اضافے کے ساتھ آبادی میں اضافے والی سب سے بڑی تحصیل بنی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اوورال اگر بات کر لی جائے تو ضلع فیصل آباد کی تحصیل جھمرا میں آبادی میں 33,408 نفوس کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ تحصیل سمندری کی آبادی میں 57,817 نفوس کا اضافہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد ڈویژن میں ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا عمل مکمل ہو گیا۔ ڈویژن فیصل آباد کی کل آبادی 1,56,07,910 ہو گئی۔
حالیہ مردمشماری کے مطابق آبادی میں 14,22,678 نفوس کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ مردمشماری کی نسبت گھریلو یونٹ کی تعداد میں بھی 3,21,675 گھروں کا اضافہ ہوا۔ اسی کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر صاحب۔ جی سر، بتائیے گا۔ وقاص بیگ نے جیسے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان کی جو پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس کے فیصل آباد ڈویژن کے نتائج سامنے آ گئے ہیں اور بہت ہی خوفناک قسم کے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی فیصل آباد ڈویژن کی آبادی اور فیصل آباد ضلع کی آبادی کافی زیادہ تھی اور ان چند سالوں کے دوران فیصل آباد ڈویژن کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا اور فیصل آباد ڈویژن کی آبادی میں 14,22,678 افراد کا اضافہ ہوا اور اسی طرح سے فیصل آباد ضلع کی بات کریں تو اس میں بھی 7,96,854 نفوس کا اضافہ ہوا۔ تو یوں آبادی میں بھی بہت اضافہ ہوا فیصل آباد ڈویژن کی آبادی میں اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد ضلع کی آبادی میں بھی۔ باقی اضلاع کی تفصیل جو ہے وہ بھی ابھی ساری اس میں سامنے آ جائے گی۔ اگر فیصل آباد ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو اس کی تحصیلوں کی آبادی میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پر فیصل آباد کی آبادی جو پچھلی مردم شماری میں 78,82,444 تھی، اب بڑھ کر 86,79,298 نفوس تک جا پہنچی ہے۔ مگر ہم جب اس کے مقابلے میں فیصل آباد میں سہولتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو پنجاب کا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا ضلع فیصل آباد سب سے زیادہ مسائل کا شکار نظر آتا ہے اور فیصل آباد ڈویژن کی بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اگر ہسپتالوں کی بات کریں تو فیصل آباد ڈویژن کے ہسپتالوں کی حالت زار چیخ کر متوجہ کر رہی ہے حکمرانوں کو کہ ان کی طرف توجہ دی جائے اور فیصل آباد ڈویژن کے ہسپتالوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہاں جدید سہولتیں میسر ہوں اور پوری آبادی کو سہولتیں مل سکیں۔ فیصل آباد کی آبادی کے لیے ہی سہولتیں ناکافی ہیں، جبکہ اس پر کئی اضلاع کے آبادی کا بوجھ ہے فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل پر اور فیصل آباد کے دوسرے ہسپتالوں پر۔ اسی طرح جنگ چنور صوبہ وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ میٹرنٹی ہسپتالوں کی شدید کمی ہے۔ حلال احمد ہے ایک آ جا کے وہاں بھی چند کمرے چند تھوڑے سے بیڈز ہوتے ہیں جہاں حاملہ خواتین کو لایا جاتا ہے۔ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں بیٹھنا پڑتا ہے، بہت میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے خواتین کی ان دنوں میں، جبکہ بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو۔ اور اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کریں تو سکولوں کی مسنگ فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں۔ کہیں کمروں کی چھتیں نہیں ہیں، کہیں چار دیواری نہیں ہے، کہیں پانی کی سہولت میسر نہیں، واش روم کی سہولت میسر نہیں۔ یہ ایک مدت سے یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں۔ اوپر سے آبادی بڑھنے کی وجہ سے اسکولوں میں جو بچوں کی تعداد بڑھے گی وہ اور زیادہ مسائل کا سبب بنے گی۔ کالجز اور یونیورسٹیوں کا بھی حال یہ ہے کہ ایک ہی جو ہماری جس یونیورسٹی میں 50,000 سے زائد بچے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں کم ہیں اور اس کی وجہ سے معیار تعلیم بھی گر رہا ہے۔ جب ایک ہی یونیورسٹی میں ایک کلاس میں اتنے زیادہ بچے بیٹھتے ہیں تو وہاں معیار تعلیم بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اور فیصل آباد میں ڈویژن میں بات کریں جب صاف پانی کے پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ فیصل آباد کا زیر زمین پانی آلودہ ہے، کس نے اس پانی کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ فیصل آبادی ملر صحت پانی پر پینے پر مجبور ہیں۔ واسا جتنی آبادی کو پانی فراہم کر رہا ہے صاف پانی وہ بہت کم ہے۔ بے شمار آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر ہی نہیں اور ایون واسا کی جو پانی ہے اس کا معیار بھی اس کے حوالے سے روزانہ شکایات آ رہی ہوتی ہے کہ کہیں گٹر ملا پانی مل رہا ہے، کہیں اور طرح کے مسائل۔ چند سال پہلے تو بسیدہ پائپوں کی وجہ سے یہاں گیسوں کی وبا بھی پھیل گئی تھی۔ اس طرح نکاتیات کے سنگین مسائل کا سامنا ہے فیصل آباد، جو کہ پاکستان کا دوسرا، پنجاب کا دوسرا اور پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ جی ظفر ڈوگر صاحب اور وقاص آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مزید آگے بڑھیں آپ کو بتائیں جھنگ میں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری مکمل ہو گئی۔ جھنگ کی آبادی میں 2,53,000 افراد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تحصیل جھنگ آبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجئے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل
बिल्कुल 2,53,000 अफराद के इजाफे के बाद जो डिजिटल मर्दमशुमारी में झंग की आबादी है वो 29,96,000 अफराद से ज़ायद हो चुकी है। 2017 में जो मर्दमशुमारी की गई थी उसके अदादोशुमार के मुताबिक झंग की मजमूई आबादी जो थी वो 27,42,000 से ज़ायद अफराद जो थी वो बथे। जो दीगर तहसीलों की हमारे पास इस वक्त तफसीलात हैं, तहसील झंग की जो सबसे ज़्यादा आबादी है 15,93,000 है। शोरकोट इसमें जो है वो 6,03,000 से ज़ायद आबादी है। अहमदपुर सयाल की मजमूई तौर पर आबादी इस मर्दमशुमारी में 4,73,000 है, जबकि 18 हज़ारी जो कि छोटी तहसीलों में से एक है, इसकी मजमूई तौर पर आबादी जो है वो 3,24,000 से ज़ायद जो है वो बताई जा रही है। 2017 में जो अदादोशुमार थे उसके मुताबिक झंग में घरों की तादाद 4,26,000 थी। इस मर्दमशुमारी में इसमें जो है वो खासा इजाफा हमें नज़र आ रहा है और डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक अब घरों की तादाद जो है वो 4,93,000 हो चुकी है। इसमें मजमूई तौर पर इजाफा जो है वो तकरीबन 66,000 घरों का है। जो इस साल जो होने वाली मर्दमशुमारी में आबादी में इजाफा है वो 1.49% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जो पिछले साल का इजाफा है यानी कि 2017 का पिछली मर्दमशुमारी का इजाफा जो था वो 2.03 था, जो कि बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो बढ़ने की निशानदेही कर रहा था। लेकिन इस साल 2023 में होने वाली डिजिटल मर्दमशुमारी में वो जो है उसमें खासी कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा जो हम मजमूई तौर पर सेहत की सहूलियात के ऊपर अगर नज़र डालें तो झंग के अंदर जो है वो सेहत की सहूलियात में खातरखा इजाफा नज़र नहीं आ रहा। DHQ एक ही है, शहर के अंदर कोई भी THQ मौजूद नहीं है। जो है सिटी हॉस्पिटल जो है वो शहरियों को सेहत की सहूलियात जो है वो फराहम कर रहा है। गो के निगरान हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन कोई भी नया हस्पताल जो है वो इस दौरान शामिल नहीं किया जा सका। 2,53,000 का ज़ायद इजाफा हुआ है, लेकिन सेहत की सहूलियात जो हैं वो जूं की तूं हैं। अगर खेल के मैदानों की सूरत हाल का जायज़ा लें तो उसमें भी कोई इजाफा नज़र नहीं आ रहा, वही खेल के मैदान हैं जो इससे पहले थे। इसके साथ साथ अगर हम तालीम की सहूलियात के ऊपर नज़र डालें तो अभी भी मिसिंग फैसिलिटीज़ वैसे ही हमें स्कूलों के अंदर दिखाई देती हैं। शहर के अंदर 1,000 से ज़ायद जो हैं वो स्कूल्स हैं ज़िला भर के अंदर, और उनमें से बहुत से स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहां पर जो है वो दाखिले की शरह जो है वो उस हद तक बेहतर नहीं हो सकी। इसके अलावा जो सबसे अहम बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस बहुत शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने के लिए। वकास बेग आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ मौजूद थे एडिटर सिटी 41 सर जफर डोगर, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे हैं आपको चिन्योट से। चिन्योट में भी मर्दमशुमारी और खाना शुमारी का डेटा सामने आ गया। जिला चिन्योट की आबादी में 1.5 लाख से ज़ायद आबादी में इजाफा हुआ है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। जी वकार, साल 2017 के बाद अब तक कितना इजाफा देखने में नजर आया है? जी बिल्कुल, ज़िला चिन्योट की अगर हम खाना और मर्दमशुमारी की बात करें तो आज तक का जो ऑफिशियल डाटा अब तक सामने आया है, ज़िला चिन्योट की आबादी में 2017 से 2023 तक 1,51,654 अफराद का इजाफा हुआ है। 2017 में ज़िला चिन्योट की आबादी थी 13,68,659, जबकि 2023 में ये जो आबादी सामने आई है 15,20,313 जो अफराद हैं उनको गिना गया है, जो कि 1.77% की शरह से इस आबादी में इजाफा हुआ है। और इस तरह अगर हम घरानों की बात करें तो 2017 में जो ज़िला चिन्योट के घरानों की तादाद थी वो 2,18,064 थी, जबकि 2023 के सेंसस डाटा के मुताबिक 2,56,565 घराने गिने गए हैं, और ये 18% इजाफा इसमें गुज़श्ता 5 सालों में देखने में नज़र आया है। इस तरह हम अगर सिर्फ चिन्योट तहसील की बात करें तो तहसील चिन्योट की इस वक्त जो ऑफिशियल आबादी है वो 6,10,119 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि तहसील बवाना की आबादी 4,15,110 नफूस पर मुश्तमिल है। लालियां तहसील की बात करें तो 4,95,085 अफराद ज़िला जो तहसील लालिया में गिने गए हैं। 5 साल में
1,51,654 अफराद का आबादी में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम ज़िला चिन्योट के वसाइल की बात करें तो ये ज़िला 2009 में बनाया गया था और इसकी 3 तहसीलें हैं, लेकिन इसके वसाइल जूं के तू हैं जो 2013 में थे। 2013 में भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अगर बात करें तो वहाँ पे 10 बेड पर मुश्तमिल एमरजेंसी थी। तो आज 10-12 साल बाद भी वही सूरत हाल है, वही DHQ हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन वहाँ पर बेड्स की तादाद में इजाफा नहीं हो सका और ना ही नया जो DHQ है वो बनाया जा सका। तालीम के मैदान की बात करें तो हर तहसील में एक ख़वातीन का कॉलेज है और एक ही जो बॉयज़ का कॉलेज है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो चंद एक प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पर मौजूद हैं और सरकारी कॉलेजेस मौजूद हैं। इसके अलावा नए सरकारी सतह पर कॉलेजेस नहीं बनाए गए। स्कूलों की भी बात करें तो स्कूल भी अब तक वही चलते आ रहे हैं जो आज से 10, 15, 20 साल 30 साल पहले बने थे, जबकि नए स्कूलों में इजाफा नहीं हो सका। चिन्योट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चिन्योट शहर की जो चारों बड़ी सड़कें हैं जो मुख्तलिफ शहरों से चिन्योट शहर को आती हैं, उनकी सूरत हाल भी किसी से डकी छुपी नहीं है। बल्कि जंग रोड की बात करें, पिंडी बटियां रोड की बात करें, फैसलाबाद रोड की बात करें या इसके साथ सरगोदा रोड की बात करें, इनकी हालत इंतहाई गई गुजरी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ के रोज़गार के हवाले से तो बड़ी तादाद में जो चिन्योट के लोग हैं फर्नीचर की सनत से वाबस्ता है। इसके साथ यहाँ पर शुगर मिल्स में। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकार। टोबा टेक्सिंग में भी डिजिटल मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। नई मरदमशुमारी में टोबा की आबादी 23,60,672 तक जा पहुंची। आबादी में इजाफे की शरह का तनासुब 1.25% रहा। अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से मुबाशिर हसन नकवी। जी मुबाशिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इस हवाले से जो आदादा शुमार इंतजामिया ने जारी किए हैं उसके मुताबिक इस साल होने वाली जो मरदमशुमारी है उसमें आबादी की शरह में जो इजाफे का तनासुब है वो 1.25 रिकॉर्ड किया गया है। तहम 2017 की मरदमशुमारी की बात की जाए तो उसमें जो है वो आबादी की शरह का तनासुब 1.59% रिकॉर्ड किया गया था। और इसके साथ साथ 2017 में टोबा टेक्सिंग की आबादी जो है वो 21,91,495 थी। तहम अभी जो है वो जो नई मरदमशुमारी हुई है उसमें टोबा टेक्सिंग की जो आबादी है वो 23,60,672 तक पहुंच गई है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि घरों की तादाद में भी 14.23% जो है वो इजाफा देखने में आया है। तहम नई मरदमशुमारी में 1778 ब्लॉक से जिनकी मरदमशुमारी मुकम्मल की गई और उसमें 3,86,291 घरों को रजिस्टर्ड किया गया। और इसके साथ साथ टोबा टेक्सिंग में 2017 की जो मरदमशुमारी थी उसमें घरों की तादाद 3,38,181 थी। तहम मजमूई तौर पर इस मरदमशुमारी में 1.25% इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तहम आबादी बढ़ रही है और इस तनासुब से अगर देखा जाए टोबा टेक्सिंग में जो सहूलियात हैं तो वो खासी कम नज़र आती हैं। आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है लेकिन टोबा टेक्सिंग के शहरियों को पीने का आज भी साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। उनके लिए जो भैट तिमू है वहाँ से एक स्पेशल लाइन बिछाई गई और ये पानी उन तक पहुँच रहा है। अक्सर घर ऐसे हैं जिन तक ये पानी पहुँच ही नहीं पा रहा। और दूसरा बड़ा मसला जो है वो टोबा टेक्सिंग में सेहत के हवाले से कि टोबा टेक्सिंग में जो मराकज़ सेहत है वो दूर दूर है और वहाँ पर लोगों की एक्सेस भी नहीं है। इस हवाले से आबादी में इजाफा हुआ तो यहाँ पर जो है वो मराकज़ सेहत जो है वो इनकी तादाद में भी इजाफा होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ तीसरा बड़ा अहम जो मसला है वो टोबा टेक्सिंग की बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल हैं जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। टोबा टेक्सिंग शहर की बात की जाए तो शहबाज चौक अहम तरीन पॉइंट है। यहाँ पर ट्रैफिक का ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है। कोई प्लानिंग नहीं की गई और ये वजह है कि यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तहम इंतजामिया को बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मुबाशिर। फैसलाबाद के हल्का NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। PTI उम्मीदवार फरूख हबीब को बल्ला, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के खुरम शहजाद को रेलवे इंजन और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सज्जाद अख्तर को क्रेन का निशान अलॉट कर दिया गया है।
آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کے حلقے NA 108 میں ضمنی انتخابات کا معرکہ۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 108 میں ضمنی انتخابات کا معرکہ۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے۔ PTI امیدوار فاروق حبیب کو بلہ، پاکستان نظریاتی پارٹی کے خرم شہزاد کو ریلوے انجن اور تحریک لبیک پاکستان کے سجاد اختر کو کرین کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اس وقت۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 108 میں ضمنی انتخابات کا معرکہ۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں۔ PTI امیدوار فاروق حبیب کو بلہ، پاکستان نظریاتی پارٹی کے خرم شہزاد کو ریلوے انجن اور تحریک لبیک پاکستان کے سجاد اختر کو کرین کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 108 میں ضمنی انتخابات کا معرکہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملتوی کیے گئے امتحانات کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ BA BSc ایسوسی ایٹ ڈگری کے 10 سے 13 مئی کو ملتوی ہونے والے امتحانات 22 سے 26 جون تک ہوں گے۔ طلباء نے امتحانی سینٹر، امتحانات کے اوقات کار اور رول نمبر سلپ پہلے والی ہی رہیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں طلباء کے امتحانی سینٹر، امتحانات کے اوقات کار اور رول نمبر سلپ پہلے والی ہی رہیں گی۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر، لیکن آپ کو بتا رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملتوی کیے گئے امتحانات کے نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ BA BSc ایسوسی ایٹ ڈگری کے 10 سے 13 مئی کو ملتوی ہونے والے امتحانات میں سے 22 سے 26 جون تک ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 10 سے 13 مئی کو ملتوی ہونے والے امتحانات 22 سے 26 جون تک ہوں گے۔ فیصل آباد میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے منصوبے پر بلڈنگ حکام تاحال کام شروع نہ کر سکا۔ فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری منصوبے کے لیے 3 کروڑ 46 لاکھ جاری۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی کے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو لکھے گئے مراسلے کسی کام نہ آئے۔ فیصل آباد میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے منصوبے پر کام شروع کرنے کی استدعا۔ فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی تعمیر نو کے لیے 15 کروڑ سے زائد لاگت مکمل ہونا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے منصوبے پر بلڈنگ حکام تاحال کام شروع نہ کر سکا۔ فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری منصوبے کے لیے 3 کروڑ 86 لاکھ جاری۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی کے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو لکھے گئے مراسلے کسی کام نہ آئے۔ فیصل آباد میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے منصوبے پر کام شروع کرنے کی استدعا۔ فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی تعمیر نو کے لیے 15 کروڑ سے زائد لاگت سے مکمل ہونا ہے۔ مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں جھنگ سوات سنگوٹا پبلک سکول میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کا کل ضلع بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان۔ کل تمام اساتذہ اور طلباء سیاہ پٹیاں باندھ کر تدریسی عمل میں شامل ہوں گے۔ چیئرمین پروفیسر آصف ڈڈھی کا کہنا ہے حکومت تحقیقات کر کے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ چیئرمین پروفیسر آصف ڈڈھی کا کہنا ہے کہ حکومت تحقیقات کر کے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ سوات سنگوٹا پبلک سکول میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کا کل ضلع بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان۔ کل تمام اساتذہ اور طلباء سیاہ پٹیاں باندھ کر تدریسی عمل میں شامل ہوں گے۔ طلباء کے جاں بحق اور دیگر طالبہ زخمی ہونے پر افسردہ ہیں، ایسا کہنا تھا پروفیسرز کا۔ حکومت تحقیقات کر کے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ پروفیسر آصف ڈڈھی کا کہنا تھا کہ طالبہ کے جاں بحق اور دیگر طلباء کے زخمی ہونے پر افسردہ ہیں۔ آصف ڈڈھی نے مزید کہا کہ حکومت تحقیقات کر کے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ خبریں آپ نے جانی، اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کے سب باتیں۔